علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزت مآب محترم احباب گرامی، حاضرین مجلس، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول تمام انسانیت کے لیے بیان کیا ہے، اور خاص طور پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے احسانات بتائے کہ ہم نے آپ پر کیا کیا احسانات کیے۔ احسانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا باپ کا حق بنتا ہے کہ جو ہم آپ کو کام بتانے لگے ہیں آپ یہ اس پر عمل کریں۔ اگر سورۃ العلم نشرہ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اس کی حقیقت مکمل کھل کے واضح ہو جائے گی کہ اللہ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، کہ محبوب ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ اب یہاں سے مفسرین مراد دو چیزیں لیتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہدایت کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، کہ جس طرح قرآن مجید کی دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کا ہدایت کے لیے سینہ شرح صدر فرما دیتے ہیں، اور مفسرین نے دوسری اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، جو مکمل واقعہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آتے ہیں اور دو فرشتے آ کے میرا سینہ چاک کرتے ہیں اور میرے دل کو ایک تھالی کے اندر رکھتے ہیں کہ جس کو عربی کے اندر تست کہا جاتا ہے، اس کے اندر رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر جو میرا اندر والا حصہ ہے اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا، دھو کے پھر اللہ تعالیٰ دل کے اندر خیر بھی بھر دیتے ہیں اور برکت بھی بھر دیتے ہیں اور ہر قسم کی بھلائی بھر دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے انسانی بشر تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت نہیں بلکہ تمام انبیاء کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم الخطا رکھا ہے، خطاؤں سے پاک ہے۔ اب پھر ساری بلائیاں اور ساری خیر رسول اللہ کے دل پہ جمع کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل تھا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو احسان بتایا کہ ہم نے کیا آپ پر یہ شرح صدر والا احسان نہیں کیا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور یاد کریں کہ ہم نے آپ میں سے بوجھ اتار دیا۔ کون سا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا بوجھ تھا؟ یہاں ہم نبوت کا بوجھ مراد نہیں لیں گے کیونکہ نبوت کا بوجھ نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے یہ تو بات سمجھنے میں آتی ہے کہ جب نبوت آتی ہے، جب نبوت ملتی ہے اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب وحی آتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام جو انبیاء کرام جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے ان پر تھوڑی سی مشقت ہوتی تھی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتے ہیں سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی علامت، یہ بھی وحی کی ہوتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی روایت آپ کو یاد ہوگی کہ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں سخت سردیوں کے دن ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شربور ہوا کرتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک تو وحی کی علامت ہوتی تھی اور دوسری وحی کی علامت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وحی آتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو سر تھے وہ جھکا لیتے تھے، اور جب وحی ختم ہو جاتی، جب جبریل امین چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سر اٹھاتے۔ ماں عائشہ فرماتی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پسینے کے اثرات دیکھتے تھے، یہ بھی ایک وحی کی علامت ہے۔ تو ہم یہ بوجھ نہیں قرار دیں گے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا، یہ وحی کا بوجھ نہیں ہے
کیونکہ وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر وحی کا بوجھ انبیاء کرام پر نہیں ہوتا، تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے، مگر جب وحی آتی ہے، نبوت کا جو بوجھ نہیں اس کو کہا جائے گا، بلکہ نبوت کا شرف کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو چن کے ان کے سروں پہ اللہ نے نبوت کے تاج کو سجایا ہے۔ مفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی جو کتاب ہے تفسیر کے اندر، اس میں لکھتے ہیں کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ میں سے بوجھ اتارا، کون سا؟ جو آپ کی نبوت سے قبل کا بوجھ تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت تھی، یتیمی کی حالت میں آپ رہے، تو وہ جو بوجھ تھا، وہ جو مشقتیں تھی، وہ جو پریشانیاں تھی، وہ جو آزمائشیں تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ کے اس بوجھ کو بھی ختم کر دیا، آپ کو پوری کائنات کا امام الانبیاء بنا دیا، اور آپ کو یہ لقب عطا کر دیا الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ ایسا تھا کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کتنے احسان ہوئے، الم نشرح لک صدرک، ایک تو شرح صدر فرمایا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ایک تو آپ میں سے بوجھ ختم کیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بھی بلند کیا، ذکر بلند کر دیا۔ اب یہ تیسرا احسان ہے، ایک بوجھ ختم ہوا، اور ایک شرح صدر ہوا، اور ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، اور کتنا کو نام بلند کیا کہ آپ دیکھیں، آپ تو خود سمجھدار ہیں کہ اذان کے اندر دیکھیں تو پہلا ذکر خدا کا ہے، پھر بعد میں مصطفیٰ کا ہے، نماز کے اندر دیکھیں تو پہلا ذکر خدا کا ہے، پھر مصطفیٰ کا ہے، اور اسی طرح جنازے کے اندر دیکھیں تو پہلا ذکر خدا کا ہے، پھر مصطفیٰ کا ہے، یعنی روئے زمین پر ہر آپ چیز کو دیکھ لیں، علامت کو دیکھ لیں، پہلا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہے، پہلے اپنی ربوبیت کو ثابت کیا ہے، باطل ادیان کی نفی کی ہے، طاغوت کی نفی کی ہے، اور اپنی توحید، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے، اور پھر بعد میں رسول مکرم، رسول رحمت للعالمین کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اذان کے اندر ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ذکر اشہد ان محمد، اس کے بعد ذکر مصطفیٰ کا ہے، اور اتنا کو ذکر رسول اللہ کا بلند کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اگر اگلا حصہ ٹکڑا محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو بتائیں ہاں کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، الوہیت کو بھی مانا، ربوبیت کو بھی مانا، اسماء و صفات کو بھی مانا، کیونکہ توحید کی تین بنیادی قسمیں ہیں، تینوں کو مان لیا ہے، مگر آگے رسالت کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے جو دیگر انبیاء تھے ان کے نام کے ساتھ بھی یہ کلمہ چلتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، آدم ذبیح، لا الہ الا اللہ، آدم روح اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، سب کے ساتھ کلمہ چلتا رہا، مگر ایک مقرر مدت تک، بعد میں ختم ہو گیا، جیسے ان کی نبوتیں منسوخ ہوئیں، وہ ایک مقرر تک اپنی قوم کے نبی بنا کے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو بڑا بنا کے بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بڑا بنا کے بھیجا، اور اسی طرح حضرت صالح کو بڑا بنا کے بھیجا۔ یعنی جتنے بھی دیگر بنی اسرائیل کے اندر انبیاء آئے وہ ایک مدت تک تھے، ان کی جو کتابیں تھیں، ان کے جو صحیفے تھے وہ ایک مدت تک تھے، مگر جیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس نبوت کے ملنے سے تمام نبوتیں منسوخ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ قیامت کی دیوار تک اور قیامت کی صبح تک قائم اور دائم اور چلتا رہے گا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا تو صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ العلم نشرہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اتنا کو ذکر بلند کیا کہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول مکرم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر طرف، آپ کو مشہور حدیث یاد ہوگی، ہر طرف کیا پکار ہوگی؟ نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ میں اپنی ماں کا سوال تجھ سے نہیں کرتا، مریم کا، میں صرف اپنا سوال کرتا ہوں، میری جان کو بخش دے۔ ابراہیم کہیں گے کہ میں اپنے بیٹے خلیل اللہ کا، میں اپنے بیٹے ذبیح اللہ کا سوال نہیں کرتا، صرف اللہ میں اپنا سوال کرتا ہوں، میری جان کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ میں اپنے بھائی ہارون کا سوال نہیں کرتا، صرف مجھے بخش دے۔ سارے انبیاء کہہ رہے ہیں، مگر ایک آواز آئے گی
رب امتی رب امتی رب امتی، وہ کون ہوں گے؟ ہادی برحق رہبر و رہنما مرشد حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جب میں سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا، اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، مانگے جو مانگنے ہم آپ کو عطا کریں گے، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ سفارش کریں گے، اللہ اپنے ہاتھوں کو جہنم کے اندر لے کر اللہ تعالیٰ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر اللہ کے ہاتھ جائیں گے؟ او بھائی کما یلیق بجلالہ، جس طرح اس کی شان شان ہے، ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث آ گئی ہے، بس خاموش رہنا ہے۔ اس پر آگے تعویلات کریں گے تو ایمان پھر جانے کا خدشہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو نکالیں گے، نکال کے ایک جو نہر ہے نہر میں بھیجیں گے، نہر میں جب ڈالا جائے گا تو جب نہر سے باہر نکلیں گے تو 24 چاند کے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہاں پیچھے ایک مہر ہوگی، یہاں ایک پیچھے، یہ بھی بڑی حیرانی والی بات ہے، یہاں ایک پیچھے مہر ہوگی، مہر یہ ثابت کرے گی یہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں گیا بلکہ اپنی سزا انجام پا کر پھر جنت کے اندر گیا، کیونکہ اگر یہ مہر نہ لگائی جائے تو جنت کے اندر بغیر حساب کے جانے والے اور حساب کے ساتھ جانے والے، سزا بھگت کے جانے والے تو برابر ہو جائیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ جب نہر سے وہ باہر نکلیں گے تو چہرے تو چمک رہے ہوں گے مگر یہاں ایک کالا سیاہ ٹھپا اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ بندے ڈائریکٹ جنت میں نہیں گئے، بغیر حساب کے نہیں گئے، اپنا انجام بھگت کے پھر جنت کے اندر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کہیں گے اللہ امت زیادہ ہے، بندے تھوڑے نکالنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ کہیں گے کہ ہر اس بندے کو نکال لیا جائے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی میری توحید موجود ہے، جو میری توحید کو مانتا تھا اس کو نکال لیا جائے۔ مشرک بندہ نہیں نکل سکتا، کافر بندہ نہیں نکل سکتا، منافق بندہ نہیں نکل سکتا، صرف ایک بندہ نکلے گا جو موحد اور اللہ کی توحید کا علمدار ہوگا۔ یہ ورفعنا لک ذکر، اس سے بڑا ذکر اللہ کے رسول کا کیا بلند ہونا چاہیے؟ اتنا ذکر بلند ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کے چرچے اور آخرت کے اندر بھی ان کے چرچے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلا کے آگے چوتھی بار جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آگے کیا کہا جی؟ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ میرے محبوب ہم نے آپ پر 3 احسان کیے ہیں، ہم آپ کو 2 باتیں بتانے لگے ہیں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا، بعض ہوتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کل مجھے اس سے بینیفٹس مل جائیں گے، مگر حقیقت میں شریعت کا جو اصول ہے کسی کے ساتھ احسان کرو یہ سمجھ کے نہ کرو کہ آگے سے مجھے دیا جائے گا، یہ سمجھ کے کرو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید جزاء ولا شکورا، کہ مجھے کوئی جزا اور شکر اور جزاک اللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، یہ ملے یا نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں صرف کھانا کھلاتا ہوں، میں صرف عبادت کرتا ہوں، میں صرف اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار محبت اس کے اوکھے کام آئیے نوا، تو صرف کس واسطے؟ انما لنطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے چہرے کا طلب حاصل کرنے کے لیے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بار کہا ان مع العسر یسرا، زندگی کے حوادث ہوتے ہیں، زندگی کی مشکلات ہوتی ہیں، زندگی میں بعض مراحل ایسے آتے ہیں کہ جس میں انسان کے سارے دروازے ٹھپ، سارے دروازے بند اور سارے آسو امیدیں بند ہو جاتی ہیں، مگر ایک بات پھر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کے امت کے لیے سبق یہ دیا ہے ان مع العسر یسرا، تب بھی ایک دروازہ، تب بھی ایک امید قیامت کی صبح تک قائم اور دائم اور کھلی رہے گی، وہ امید کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ ہم نے اسوہ حسنہ تو رسول اللہ کی زندگی کو ماننا ہے نا، نہیں کسی اور کی بات کو ماننا ہے، نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہی میرے محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ دیکھو رسول اللہ کی مکے والی زندگی، نبوت مل گئی ہے مگر کافر رہنے نہیں دے رہے، حالانکہ مجبوراً آپ کو وحی کے مطابق آپ کو پھر مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی، کافروں کے رویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور جب رسول اللہ جا رہے تھے تو آپ کو وہ بھی روایت یاد ہوگی کہ رسول اللہ پیچھے مکے کی طرف دیکھ کے اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے رسول اللہ رو رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے چھوڑنے کو دل تو تجھے نہیں کرتا مگر ان کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکم دیا تجھے چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر۔ رسول اللہ کی مشکلات تو ہے تھی، مگر جب اتنی مشکلات برداشت کی کہ اپنے بھی بیگانے ہو گئے
اور سارے دشمن بن گئے، اور رسول اللہ کی بات کوئی سننے والا تیار نہیں. اگر سناتے ہیں تو آگے سے پتھر ملتے ہیں، اگر سناتے ہیں تو آگے سے تکلیفیں ملتی ہیں، اگر سناتے ہیں تو آگے سے پتہ نہیں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات ملتے ہیں. کبھی تو مجنون کہا جاتا ہے، کبھی تو جادوگر کہا جاتا ہے، کبھی تو پاگل معاذ اللہ کہا جاتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ نے دل کے اندر غم پیدا نہیں کرنا. آپ کے ان رویوں کا، آپ کے ساتھ جو رویے یہ کیے گئے ہیں، آپ نے جواب نہیں دینا، ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے. پھر اللہ نے جواب دیا، بڑا کمال کا دیا. تو اللہ تعالیٰ محبوب کو سمجھانا چاہ رہے تھے پہلے مشقت آتی ہے زندگی کے اندر. اچھا مشقت آ گئی، پھر آج دیکھیں، آج جناب محمد رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ہمارا ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی. کسی اور کی نبوت کا سکہ بند ہو گیا، کسی کی اور کی نبوت چل ہی نہیں سکتی. یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں رسول اللہ اس دنیا تو چلے تو گئے ہیں، مگر قیامت کی صبح تک ہر بچہ بچی جو پیدا ہوگی لا الہ پڑھے گا، مگر 7 ٹکڑا اور 7 حصہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے رجسٹروں کے اندر اس کو مسلمان ہی شامل نہیں کرتا. اتنی تھوڑی اللہ نے فضیلت دی ہے کہ ہر پیغمبر کی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ آدم روح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ صرف ایک وقت تک بند ہو گیا، مگر رسول اللہ کا کلمہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. یہ تھوڑی عظمت ہے. پہلے مشقت تھی، بعد میں آسانیاں آئی. تو اس لیے ہمیں بھی یہ سبق دیا جاتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اچھا آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے ان مع العسر یسرا، مگر اللہ نے 2 مرتبہ کیوں کہا؟ پہلے کہا ان مع العسر یسرا، پھر دوسری آیت میں کہا فإن مع العسر یسرا. اور لوگوں بے شک، پہلے کہا ان بے شک، دوسری بار کہا اور بے شک، مشکل کے بعد ہے ہی آسانی ہے. صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے تقیدی طور پہ کہا ہے کہ پریشان زندگی کے مراحل میں نہیں ہونا. شروع میں مشکلات آئیں گی ایمان کو چیک کرنے کے لیے. اگر کامیاب نکلو گے تو اگلی زندگی تمہاری آرام سے میں گزار دوں گا. تمہارے جو معاملات ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں اس کو میں سمیٹ دوں گا. تمہاری صرف جو لائن ہونی چاہیے، جو حدود اللہ ہیں، آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا. جو حدود اللہ ہیں، زنا وغیرہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، بے نمازی نہیں بننا. یہ جو حدود اللہ ہیں، یہ ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا. اگر اس کے اندر ہی رہ کے عمال کرتے رہو گے، پھر بکھرے معاملات کو بھی اللہ سمیٹ دے گا. کہ اللہ کا بات ہے قرآن مجید کے اندر ان مع العسر یسرا فإن مع العسر. آگے جو اللہ نے حکم دیا ہے کس کو؟ رسول اللہ کو. وجہ کیا تھی؟ محبوب ہم نے آپ پر 3 انعام کیے ہیں، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ ہمارے لیے کام کریں. کون سا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. میرے محبوب جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جایا کرے نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف تھوڑا سا جھک لیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ کہا جا رہا ہے رسول اللہ کیا جھکتے نہیں تھے؟ کہا رسول اللہ کو جا رہا ہے، سبق ہمیں دیا جا رہا ہے. وجہ یہ تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. محبوب جب اپنے معاملات کو آپ سمیٹ لیتے ہیں، جب معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیا کرے. تو پھر کیسی رغبت ہوتی تھی؟ صحابہ کرام کے بارے آتا ہے کہ صبح کو صحابہ کرام غزوات میں جنگیں کیا کرتے تھے اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ تھا صحابہ کا عمل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے. تو ماں جی عائشہ نے پوچھا آپ کے تو گلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف کر دیا، آپ کیوں اتنا قیام کرتے؟ وہاں بھی یہ بات کہی جو سورۃ العلم نشرہ کی تفسیر کر رہی ہے. رسول اللہ نے کیا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیوں بنوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھ پہ 3 احسان بڑے کیے ہیں. مجھے یتیمے سے اٹھا کے پوری کائنات کا سرور کونین اور امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ بنایا. دوسرا انعام اللہ نے شرح صدر فرما کے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا. اور تیسرا یہ میرے سارے بوجھ اللہ نے میری کمر سے اتار دیے. 3 احسان کیے. پھر رسول اللہ نے کہا عائشہ کیا میں پھر اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ کہ 3 احسانوں پر اللہ، یہ 3 احسان تو صرف ایک صورت کے اندر ہے، باقی بے شمار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ احسانات کیے ہیں. غزوہ خیبر، غزوہ خندق اور غزوات کے اندر اور بھی دیگر مقامات کے اندر. تو یہاں سمجھانے والی بات یہ ہے، پوری صورت کا آپ کو خلاصہ یہ بیان کرنا ہے کہ اس صورت کے اندر جو بنیادی خلاصہ اللہ نے بیان کیا وہ صرف 2 چیزیں ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب بھی فارغ ہوا کرو تو تھوڑا سا ٹائم اپنے رب کے لیے نکال لیا کرو. نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے.
نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دے گا، مگر جان بوجھ کے کر رہی تو یہ تھوڑی سی کمی ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہے تو پھر اگر کوئی سستی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عذر قبول کر کے کفایت ہو جائے گی۔ مگر ایک جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا معاملہ بہت زیادہ خراب ہے اور سنگین ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب بھی فارغ ہوا کرو تو اپنے رب کے لیے ٹائم نکالا کرو۔ نماز کے لیے تو ٹائم نکالنا ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرضی نماز سے چھٹی کسی کو ہے نہیں ہے، جو نفلی ہے اس سے تو چھٹی ہے، اختیار ہے، کرنا چاہو گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں کرنا چاہو گے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مگر یہاں رسول اللہ کو اس آیت میں تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہوا کرو۔ تو بھائی اگر فارغ ہم نہیں ہوئے تو کیا ہم فرض نماز کو چھوڑ دیں گے؟ مثلا ہم کام کر رہے ہیں، فرض نماز ہے تو ہم کیا چھوڑ دیں گے؟ فرض نماز ہے، چھوڑی تو نہیں جا سکتی، پڑھیں گے۔ یہاں حکم پھر کون سا ہے؟ جب آپ فارغ ہوا کریں، تو فارغ نہ ہوئے تو فرض نماز آ گئی تو پھر کیا کریں؟ نہیں، وہ تو پڑھنی ہے۔ یہاں حکم فرض نماز کا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو لازم الملزوم ہے، وہ چھوڑنی ہے ہی نہیں، چاہے آپ سفر میں ہو چاہے جنگ کی حالت میں ہو۔ رسول اللہ جنگی دور کے اندر جب جنگ تھی، ایک گروہ نماز پڑھتا، ایک گروہ جھگڑا کر رہا، دوسرا گروہ آگے نماز پڑھتا، پہلے والا گروہ جھگڑا کر رہا۔ یہ نماز کی حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، نماز چھٹی تو نہیں ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بعض لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے بس عبادت کا حکم دیتا ہے، رمضان دا روزے رکھو، ایسو کہتا دا وہ حج کرو، بس اے کرو۔ بھائی یہاں فرضیت کی بات نہیں ہے، فرضیت کا آپ کو ٹائم ملے یا نہ ملے، اوکھے سوکے ہو کے پڑھنی ضرور ہے، وہ ساڑھے ہوتے لازم ہے۔ یہاں حکم دیا ہے نفلی عبادت کا، وہ ہم کتنی کو کر رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوا کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور خاص طور پہ یہاں قیام اللیل کا ذکر ہے، رات کی نماز کا ذکر ہے۔ تو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس آیت کے ساتھ بڑی موافقت کرتی ہے۔ آخری بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں، فیما کثیر من الناس، جن میں سے بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ دو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہر بندے کے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، دو نعمتیں ہیں، ہم صرف غفلت کا شکار ہوئے ہیں۔ میں بھی غفلت کا ہوں، اللہ خیر کرے، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات کروں گا، میں غفلت کا ہوں۔ نعمتان مغبون، دو نعمتیں، کون سی؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ یہ نعمتیں آپ اگر صحت والی نعمت پوچھنی ہے تو بیمار کے پاس چلے گئے، اور اگر فراغت والی نعمت پوچھنی ہے تو جو کام میں الجھا ہوا ہے، جس کو ٹائم نہیں ملتا ہے عبادت کے لیے، اس سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہسپتال میں جائیں، بیمار سے پوچھیں یار صحت کیا ہے، وہ کہے گا صحت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں ہے، مال بھی کچھ نہیں ہے، کوئی شے نہیں، بیوی بچے کچھ نہیں، بس مجھے صحت مل جائے۔ انسان کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی کا اگر ہاتھ فریکچر ہے، اس سے جا کے پوچھیں، وہ کہے گا یار دنیا کی ساری دولت ٹھکرا دو صرف یہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر کسی کا یہ خراب ہے یا جسم کا جو بھی حصہ خراب ہے، وہ کہے گا ساری دولت کو گولی مارو، ٹھکرا دو، صرف ایک جو میرا حصہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے، میں صحت مند ہو جاؤں۔ تو صحت مندی کی نعمت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ بیمار بندے سے۔ فراغت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ جو کام میں الجھا ہوا، جس کو عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا، توفیق ہی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو نعمتیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن حیاتك لموتك، کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وخذ من صحتك لسقمك، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، قول ہے ان کا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک یہ بھی قول ہے، حالانکہ اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا رہتا ہے، مگر یہ غلط بات ہے، یہ آثار ہے، آثار اور ہوتے ہیں اور حدیث کوئی اور ہوتی ہے، آثار کو حدیث کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے۔ آثار صحابہ کرام کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، جدو حساب ہوئے گا، حساب کون سا؟ جنازے کے وقت، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، جس کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس، وہ کر لو۔ اور یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دو نعمتیں، صحابہ کرام اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات،
رسول اللہ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس حدیث پر عمل کیا. صحت مندی کیا؟ صحت مندی میں آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. پہلا کام، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی کی قوت دی ہے، وہ عبادت اچھی طرح ادا کر سکتا ہے بڑھاپے کی بنسبت. ہے جی ایسا یا نہیں؟ ایک بندہ بوڑھا ہے اور ایک بندہ جوان ہے، دونوں میں سے طاقت کس کے پاس ہے؟ جوان کے پاس. بڑھاپے کا جو بوڑھا ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو جوانی کی حالت میں تھی. تو عبادت کو اچھی طرح کون سا عملی جامہ پہنا سکتا ہے؟ جوان. بڑھاپا تو ٹھیک ہے وہ کرے گا عبادت اپنی استطاعت کے مطابق، مگر جو جوان ہے وہ بڑھ چڑھ کے عبادت کر سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا صحت، جب صحت ہو تو پھر عبادت میں کوشش کرو. صرف عبادت میں ہی کوشش کرنی، عبادت میں تو کرنی ہے، باقی معاملات کو بھی سمیٹنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت کو رکھے اور صوفی عنایت اللہ اور صوفی حاجی ثناء اللہ بن کے بس آخرت کو ہی ہم پکڑیں. نہیں بھائی، دنیا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قطعاً نہیں ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں صرف آخرت ہی اور صرف دنیا کو رکھو ہی نہ، صرف آخرت اللہ اللہ ہی کری رہو، تو یہ تو آپ وہ بن جائے گے جو یہودیوں کے کیا کرتے تھے رہبان، جن کو یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے، ایک کمرہ اپنا فکس کر لیتے تھے، سارا دن 24 گھنٹے وہاں اللہ 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 کرتا رہنا ہے. اور اگر کوئی کھانا پیش کرے گا تو منہ چھپا کے کھانا ہم نے لے لینا ہے، اندر کھا لینا ہے، کمرے سے باہر نکلنا ہی نہیں. تو یہ کون سا بھائی دین ہے؟ دین تو یہ نہیں ہے. دین تو یہ ہے گھر کے حالات بھی دیکھنے ہیں، معاشی حالات بھی دیکھنے ہیں، اس کو سیٹ اپ بھی کرنا ہے. جس دیکھیں نا رسول اللہ کی اگر دعا دیکھیں، ربنا آتینا، پڑھے ذرا ساتھ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. پہلے کس کا ذکر ہے؟ دنیا کا یا آخرت کا؟ حالانکہ ہونا تو آخرت کا چاہیے تھا. اور یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہا دنیا کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر پہلے اس لیے کیا ہے جس کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے وہ آخرت بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے. میں آپ کو مثال سے دیتا ہوں. جو بندہ گھریلو معاملات سے پریشان ہو نا، جو جس بندے کے پاس پیسے معاشی حالات اتنے درست نہ ہو، تو بھائی وہ بندہ کبھی بھی پہلی صف کا نمازی نہیں بن سکتا. یہ بات لکھ لیں، اس کو سوچیں. اگر وہ بن بھی جائے خوش و خضوع نہیں ہوگا، خوشخدو ہو بھی جائے تو تھوڑا سا کام ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کھڑا ہو کر کہ یار سوچے کیا کروں. قرض دار باہر کھڑے ہوئے ہیں، قرضہ لینے والے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اور جو بندہ اطمینان والا ہوگا، ہو اللہ والا، مال اس کے پاس آتا ہوگا حلال کمائی کا، دین کو سارے اسلوب، دین کے سارے اصول واضح طور پہ وہ جانتا ہو، وہ بندہ پہلے صف کا نمازی بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی پریشانی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ مجھے محتاج نہ کریں، مگر یہ کہا تھا اللہ کل قیامت کے دن میرا حشر فقیروں کے ساتھ کریں. مگر فقیر کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی آنا چاہنا ہی نہ ہوئے. نہیں، وہ تو مسکین ہوتا ہے. فقیر یہ ہے کہ جو اپنے گھر کی روٹی تھوڑی سی کھا پو سکے. گزارا جس کو کہہ رہے ہیں، گزرانے زندگی، نہ تو اتنی عیش و عشرت والی زندگی اور نہ اتنی لو، درمیانہ معتدل، جو دین ہمیں پیغام دے رہا ہے. یہ اصل اصول اور اسلام کا امتیاز کہ جو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی آپ کو روایتیں یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سونا نہیں رکھا کرتے تھے. حالانکہ گھر کے اندر سونا رکھنا کس کو دکھتا ہے؟ کسی کو دکھتا ہے؟ دکھتا تو کسی کو نہیں ہے. مگر رسول اللہ کا یہ امتیاز نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں دیکھا ام سلمہ کے گھر سونا ہے تو فوراً نماز ختم کی، اسلام پھیرا اور عصر کے بعد صحابہ کے پاس بیٹھتے تھے، مذاکرات ہوتے تھے، مگر تب مذاکرات نہیں کیے، فوراً جا کے سونا تقسیم کیا. مغرب کی نماز میں صحابہ نے پوچھا، فرمایا میں جب نماز میں تھا تو نماز کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ وہاں میری جو بیوی ہے ام سلمہ، اس کے گھر سونے کا ایک ٹکڑا تھا، تو میں چاہتا نہیں ہوں میرے گھر سونے کا ٹکڑا ہو، میں اس کو جا کر یتیم اور فقراء کے اندر تقسیم کر کے آ گیا. رسول اللہ کا تو گزرانے زندگی یہ تھا. اب یہ نہیں ہے. اب کوئی بندہ یہ کہہ دے جی میرے کپڑے ہیں تو میں اس کو پیوند لگا دوں. اچھے کپڑے ہیں، نہیں جی میں عاجزی کرتا ہوں. ارے بھائی کون سی عاجزی؟ کہ تو عاجزی تسی لے کے پھر دے ہو. اچھے کپڑے نہ پہننا عاجزی ہے؟ کون سی عاجزی؟ حضرت عمر کا دور دیکھ لو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لو. او بھائی عاجزی یہ عاجزی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنو، یہ عاجزی نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث کو سامنے رکھیں. پھر میں اور آپ تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، مال کی دی ہو، پیسے کی دی ہو، یا پھر اولاد کی دی ہو، یا دیگر اشیاء کی دی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ اس نعمت کے اثرات اپنے بندے کے اوپر دیکھیں. اب اللہ نے ایک بندے کو مال دیا ہے، سوٹ بوٹ اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، تو کپڑے پائے کہ انہوں ویک کے ملنگ یاد آ جائے تو یہ کہ اچھا بندہ ہے. یہ تو برا بندہ ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم دی ہے اس کو ظاہر ہی نہیں کر رہا.
جی عاجزی ہے، بھائی یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، خدا کا خوف کرے. رسول اللہ بھی پہنا کرتے تھے. کون شخص ہے جو کہے دعویٰ کرے کہ رسول اللہ نے ساری زندگی کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا، پرانے کپڑوں میں رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں رسول اللہ کے پاس شامی جبے آیا کرتے تھے، رسول اللہ پہنا کرتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے اللہ کے رسول بڑا بڑا محسوس ہو رہا ہے، آپ کے جسم پر بڑا پیارا سج رہا ہے، تو ظاہر بات ہے استاد کو اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد صحابی رسول کو اتار کے دے دیا کہ یار چل ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ تجھے پسند آ گیا، تو گھر لے جا. وہ الگ بات ہے، مگر پہنا تو کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید جوڑا بڑا پسند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی تھی وہ اکثر کالی ہوا کرتی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے. اب یہ ہے کہ عاجزی انکساری اپنی جگہ ہے. عاجزی کیا ہے؟ سوٹ اچھا پہن لیا، کاٹن بکسی اچھا پہن لیا، مگر اچھا پہن کے بھی میرے اندر وہ والے معاملات نہ آ جائیں. اگر پہلے میں غریب تھا، وہ جو میرے اندر احساس تھا دوسروں کے لیے، وہی احساس اچھا سوٹ پہن کے بھی رہے. اگر وہ احساس ختم ہو جائے تو پھر میرا بیڑا گرک، پھر میرے میں عاجزی ختم ہو گئی. اگر میں سوٹ پہن کے میرا پاؤں نیچے نہیں لگ رہا، اچھل رہے ہیں میرے پاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اچھلا کم کرو، اچھلنے سے تم زمین نہیں پھاڑ دو گے، اچھلنے سے تم زمین نہیں پھاڑ دو گے، اچھلا کم کرو. اللہ تعالیٰ یہ بندے کو کہہ رہے ہیں جو بندہ اچھلتا ہے. اچھلتا کیسے ہے؟ اچھا سوٹ پہن کے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے زمین پہ نہیں چلنا، سب کے ساتھ گھل مل کے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور دوسری ہم بات کرتے ہیں الفراغ، آخری بات کرتے ہیں الفراغ. فراغ کس کو کہتے ہیں؟ فارغ وقت. فارغ وقت بھائی ہمارے اندر ہے کمی، ہم اپنی کمی کو مانتے ہیں. جس کے اندر کمی ہے وہ مانے اور اس کی اصلاح کریں. جو بندہ کہے کہ میں عالم دین اور میں مولوی صاحب میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. مولوی کے اندر بھی کمی ہے تو وہ اپنی کمی کو مان لے. کیا ہم اپنے آپس میں بھائی ہیں نا، تو ہم نے ایک دوسرے کی غلطی کی اصلاح ہی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کو ہی درس دیتا رہوں، خود میرا عمل ہی نہ ہو. آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، میں نے آپ کی اصلاح کرنی ہے. اسی طرح ہی معاملات چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا الفراغ، فارغ وقت. فارغ وقت میں موبائل کھولا اور موبائل میں چلا رہا ہوں. فارغ وقت میں قرآن بھی پڑھ سکتا تھا، فارغ وقت کے اندر میں ذکر بھی کر سکتا تھا، فارغ وقت کے اندر سبحان اللہ بھی پڑھ سکتا تھا. الحمدللہ. جس طرح رسول اللہ نے کہا کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، احد پہاڑ جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، وہ کہے گا اللہ اتنی کی تو نہیں تھی، کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائیں گے جو ہر وقت تیری زبان چلتی تھی نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کا نتیجہ ہے. بندہ رونا شروع کر دے گا. یہ صحیح حدیث ہے. بندہ رو کے کہے گا کاش کہ تھوڑا سا وقت جو میں نے ادھر ادھر جو اشیاء کو دیا، کاش وہ بھی وقت میں ذکر میں گزار دیتا تو نیکیاں زیادہ ہو جاتی. اللہ اکبر، نیکیاں زیادہ ہو جاتی. بندہ وہاں کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے کاش آج میرے ان ذکر کی وجہ سے احد کا پہاڑ تو کھڑا ہو گیا ہے، کاش کہ جو میں نے اپنا ٹائم کو ضائع کیا وہ ٹائم بھی میں تھوڑا سا اللہ کے ذکر میں گزار لیتا، کہیں اللہ احد پہاڑ بنا دیتا. بندہ وہاں تو وہاں جو پھر امید ہوگی، جو خواہش ہوگی وہ پوری تو نہیں ہو سکتی، افسوس پورا تو نہیں ہو سکتا، واپس کسی نے تھوڑی آنا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے اللہ تیری راہ میں شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں. تمنا ہے نا، تمنا پوری تو نہیں ہو سکتی. جو چلا گیا اس نے واپس تو آنا نہیں ہے. رسول اللہ کی بھی تمنا تھی اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں شہید ہوں تیری راہ میں پھر زندہ ہوں، شہید ہوں پھر تیری زندہ ہوں، شہید ہوں پھر زندہ ہوں. مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو چلا جائے تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتا. تو صحت کے بارے میں میں نے بات کی ہے کہ صحت بہت بڑی غنیمت ہے. بیمار بندے سے پوچھ کے دیکھیے. تو صحت کے ساتھ ساتھ اپنے بیماروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور صحت اگر اللہ نے دی ہے تو اچھی طرح عبادت کے اندر کوشش کریں، پوری طرح کوشش کریں. اور ساتھ ہی فراغت، فارغ اگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، کیونکہ جس کے بعد فارغ وقت ہوتا ہے اگر وہ عبادت کے لیے ٹائم نہ نکال دینا تو پھر ایک وقت بھائی ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے لیے کبھی بھی عبادت کا ٹائم نہیں نکلتا. کیونکہ ہماری امید ہے اور ہمیں یقین ہے، یقین تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، ہم یقین سے بھی اوپر جاتے ہیں بھروسہ. ہمیں بھروسہ اور قابل اعتماد ہے کون سی شخصیت پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ. رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے موتی ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، کون سا وقت بولے ذرا، اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، کون سا وقت، کون سی عبادت، فرضی یا نفلی؟ فرضی واسطے تو ٹائم ملے یا نہ ملے پڑھنی ضرور ہے اور لازم ہے. یہاں نفلی کی بات ہو رہی ہے.
کہ اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. جو بندہ اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتا اللہ اس کی فقیری کو آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں اور دنیا سے اس کے مقدر میں اتنی آتی ہے کہ جتنی اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی. اور کہا کہ جو بندہ آخرت کے لیے ہم و غم بن جاتا ہے, آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اللہ کے لیے ٹائم نکالتا ہے, اللہ اس کے دل کو شادہ بھی کر دیتے ہیں, لوگوں سے بے نیاز بھی کر دیتے ہیں. جیب میں پیسہ نہیں ہے مگر اعتماد ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا, بھروسہ ہے اللہ پر کامل اعتماد و توکل. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دنیا اس کو اتنی نہیں دیتا جتنی تقدیر میں لکھا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں آتت الدنیا وہی راغمۃ. راگمہ کا معنی ہوتا ہے ذلیل, ذلیل ہو کر اللہ دنیا اس کے پاؤں پہ گرا دیتا ہے, ذلیل ہو کر. میں نے وہ بھی تھے محدثین کہ جو ایک بات کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ کانپنا شروع کر دیتے تھے. وہ بھی بادشاہ تھے کہ جو اپنی مسندیں چھوڑ کے امام بخاری کو اپنی مسند میں بٹھایا کرتے تھے. امام بخاری جب بصرہ کے اندر گئے, بصرہ کا بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور وزیر نے پوچھا آپ اس بندے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا تو نہیں جانتا اس بخاری کی عظمت کیا ہے, میں نے تو لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے ظلم کے ساتھ, ستم کے ساتھ, شدت کے ساتھ. امام بخاری ایسی شخصیت ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا ہے. اپنی مسند سے اٹھے, امام بخاری کو بصرہ کے جو مسند تھی بڑی اس پہ بٹھایا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث.